السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اس کا ایمان۔ اسی کے تعلق سے ساری زندگی ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب ہماری آخری سانس ہو اس دنیا میں تو ہم ایمان پر باقی رہیں۔ جب آپ ہم کو اس دنیا سے اپنے پاس بلائیں تب ہم حالت ایمان میں ہوں، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کا لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اسی وجہ سے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے مختلف قسم کی مسلمان کوشش کرتا ہے، ایمان پر جمع رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور علماء کرام سے تدبیر بھی پوچھتا ہے، اور وہ بتاتے بھی رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچتا ہے جن کی وجہ سے بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنے ایمان کے خاتمے کا ذرا بھی یقین ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تمام کوششیں کرتا ہے۔ اسی کے تحت یہ چیز بھی آتی ہے کہ علماء بارہا یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ان کو دینی تعلیم سکھائیں، ان کو دین سے آراستہ کریں۔ اس کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹی، جہاں چاہیں آپ ان کو، جس ڈپارٹمنٹ میں چاہیں، جہاں چاہیں بھیج دیں۔ لیکن افسوس والدین کو دیکھ کر اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ علماء کی اس بات پر ذرا بھی کان نہیں رکھتے۔ انہیں ذرا بھی اس بات پر فکر نہیں ہے کہ ان کی اولاد کو کس طرح ان جگہوں پر برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ ذرا بھی اس پر توجہ نہیں کرتے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں، بلکہ وہ ان کو اس طرح جو ہے اسکول کالج کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو جو سکھاتے ہیں سو سکھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آ رہا ہے۔ اگر بچوں کو آپ دینی تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کے سامنے آ رہا ہے، جن میں سے آج میں ایک پیش کرنے والا ہوں۔ جگہ جگہ ایک عنوان سے پروگرام ہوئے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کیا پروگرام ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں چند لڑکیوں نے حصہ لیا، جس میں اس میں مجمع تھا تقریباً 2,500 سے 3,000 کا مجمع ہوگا۔ 5 تو ہو سکتے ہیں لیکن 2,000 کا مجمع نہیں تھا، اچھا خاصا مجمع تھا، اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ وہاں پر ان بچیوں نے پروگرام کیا، اور جن کی عمر اچھی خاصی تھی، 20-22 سال 25 سال کی عمر۔ اس پروگرام میں انہوں نے کیا پروگرام کیا؟ پروگرام تھا ڈانس۔ 80% یعنی اس گروپ کی لڑکیاں جو تھیں وہ مسلم تھیں جنہوں نے ڈانس کیا اتنے بڑے مجمع میں۔ تو میرا سوال ان والدین سے یہ ہے، کیا آپ نے اپنی لڑکیوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ بھرے مجمع میں اپنے بدن کو تھرکائیں، ڈانس کریں؟ میں ان باپ اور بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہاں چلی گئی آپ کی غیرت؟ کہ اگر آپ کی بہن کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ نے اتنے بڑے مجمع میں اس کو بدن تھرکانے کے لیے اجازت دے دی، اور وہ وہاں پہنچ گئی۔ کچھ تو غیرت کی ہوتی، کچھ تو شرم کی ہوتی۔ شاہ رخ خان بھی جب شو کرتا ہے نا، اس کے بھی پیسے لیتا ہے، اور آپ نے فری میں اتنے بڑے مجمع میں اپنی بہنوں کو تھرکنے کی اجازت دے دی۔ یہ تو رہی بے غیرتی کی بات، جو بے غیرتی آپ نے دکھائی ہے۔ اس کے بعد کی بات ہے جس پر سب سے بڑا افسوس ہونا چاہیے، وہ ہے بے ایمانی کی۔ وہ بے ایمانی کیا؟ اس لڑکی نے جو جملہ کہا ہے اس پورے پروگرام کے بعد، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے اور واہوائی لوٹنے کے لیے، اس نے اس جملے میں 2 باتیں کہی ہیں۔ دوسری بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پہلی بات پر ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے جنت میں گھر دیا جائے، مجھے جنت میں گھر نہیں چاہیے، بلکہ میری تمنا یہ ہے، جو اس کی تمنا ہے XYZ وہ اس کے ساتھ جائے، اس سے مطلب نہیں ہے، اور وہ تمنا غلط نہیں تھی، اس کی جو تمنا تھی وہ تمنا درست تھی، اس کو میں ذکر نہیں کر رہا۔ جملہ اس کا یہ ہے، وہ سنیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھ کو جنت میں گھر چاہیے، مجھ کو جنت میں گھر نہ دیا جائے، بلکہ یہ ہو جائے۔ اب آپ بتائیں ذرا، یہ غور و فکر کر کے سوچ کے ذرا کہ یہ جملہ کیسا ہے؟ کیا یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو ہمیں بولنا چاہیے، یا اس جملے کو سنتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد مرنے کے ہم کو جنت میں داخل کر دیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، آیات آئی ہیں کہ آپ یہ کام کرو، اس کے بدلے میں آپ کو ہم جنت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں اور جنت میں داخل ہو جائیں، نیک عمل کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اور برے عمل سے بچیں اور جہنم سے بچیں۔ کیونکہ بعد مرنے کے 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو جنت اور ایک جہنم۔ جب بندہ جنت میں جانے کا خود ہی انکار کر دے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا، تو کیا لگتا ہے جنت یعنی اتنی سستی ہے، یا جنت بڑھ رہی ہے آپ کے پیچھے لے کر پھر رہے ہیں، آپ خود اس کو انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، تو کیا لگتا ہے پھر آپ کو ملے گی؟ اور جب آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر آپ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ 2 ہی جگہ، یا تو جنت یا جہنم۔ جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی مختلف مواقع پر الگ الگ کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت کی طلب کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہم انا نسألک الجنہ، کہ یوں دعا مانگو، یا اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور الگ الگ طرح کی دعائیں ہیں۔ جہنم سے پناہ مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حکم دیا، بلکہ
پناہ مانگی ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ بندہ جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کا طلبگار ہو۔ جنت کی طلب کرنا بھی عبادت ہے، مختلف احادیث آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا کہ جنت کی طلب ہونی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آ کر وہ یہ کہے کہ میں یہ نہیں کہتی مجھ کو جنت میں گھر چاہیے، مجھ کو جنت میں گھر نہیں چاہیے، تو آپ یہ بتائیے جملہ کیسا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا بلکہ علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجیں لیکن پہلے ان کو دینی تعلیم تو سکھائیں، ان کو یہ تو بتا دیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ جنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر آپ کو جنت میں نہیں جانا تو آپ خود سوچ لیں کہاں چلے جائیں گے۔ اسی لیے میری تمام والدین سے بستہ درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم سکھائیں، اس کے بعد جہاں چاہیں بھیجیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے نا تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے جملے ہیں جو آپ کے بچوں کی نہ صرف زبان پر ہوں گے بلکہ دل پر ہوں گے، اور یہ جملے انسان کے دل اور زبان پر ہونا اس کے ایمان کی نفی کی علامت ہے، اس کے ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں، اس کو برباد نہ کریں۔ خدا کے واسطے ذرا فکر کریں ایمان کی اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔